لیکن ہڑتال کبھی ہوتا ہے تو میں بھی خوش ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. دیکھیے تاریخی واقعات کا آپ نے تھوڑا سا جائزہ لیا. اس میں کیا شک ہے کہ 370 آرٹیکل 370 کو کانگریس کے زمانے میں ہی تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی. کشمیر ڈسپیچ کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ابرار اشرف متو، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی جڑے ہوئے ہیں وہ ہے جناب پروفیسر سعود صاحب. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ کشمیر کی سیاست میں بہت ٹائم سے ہیں، منجے ہوئے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کانگریس پارٹی کے میں جو ابھی چیزیں ہو رہی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں، اور ان سے کچھ شکایتیں بھی کریں گے اور کچھ سوالات بھی کریں گے. سعود صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر ڈسپیچ میں. شکریہ. سب سے پہلے جو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ابھی جو ہے کانگریس میں پریزیڈنٹ کے لیے الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا یہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ آپ انٹرنل ڈیموکریسی کو فاسٹر کریں، کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے جو ڈائناسٹک پالیٹکس کا ٹیگ لگا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، مگر جو گاندھیز کا جہاں تک کی سوچ ہے، مجھے کچھ جانکاری ہے، سونیا جی ہے، راہل جی ہے یا پرینکا جی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ بہت دیر تک گاندھیز وابستہ رہے ہیں، لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور انہوں نے مقدور بر کوشش کی ہے کہ مدد کریں اور پارٹی کو مضبوط کریں. انہوں نے وہ کام کیا ہے. لیکن اب کہ میں دور سے دیکھتا ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فردر ڈیموکریٹائز کیا جائے پارٹی کو، اور اس خیال کو اس کو چھوڑ دیں دماغ سے کہ صرف گاندھیز کو لیڈر ہونا ہے. اور ایک طرح سے گھٹن پیدا ہونے لگی تھی لیڈرشپ میں کہ ان کو کھڑا ہونا ہے، بولنا ہے، اور جیسے کہ کچھ کرٹکس بتاتے ہیں ڈائریکشن دینی ہے، اسی سمت پارٹی چلے گی. اس سے کچھ لیڈرشپ اکتا گئی تھی. تو انہوں نے ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشن کا انعقاد کیا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا زمانہ ہے، لوگ اپنی باتیں خود ہی بناتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ایسا لگنے لگا ہے پورے سماج میں، ہندوستان میں، کہ ایسی کھارگے جی جو ہیں وہی پارٹی کے امیدوار ہیں. یہ ان لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی جو ششی تھرور جیسے دانشور کے ساتھ وابستہ ہیں. ششی قابل آدمی ہے، اور اس کو انٹلیکچول کیپیسٹی بھی ہے، اور اس کو عالمی سیاست پر بھی نظر ہے. تو کچھ لوگ ان سے وابستہ ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا یہ ماحول جس میں یہ دیکھا جائے کہ کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھارگے جی کے ساتھ ہے. تو ایک طرح سے یہ خلیج پیدا ہو گئی ہے. لیکن یہ دن بھی گزر جائے گا، آخر الیکشن ہوا تو نتیجہ نکلے گا. آپ نے ششی تھرور جی کی بات کی. ششی تھرور جی جو ہے وہ ساؤتھ سے بلانگ کرتے ہیں، اور یوجولی جو ہے نارتھ ایک حساب سے ڈکٹیٹ کرتا ہے جو مین جب الیکشنز ہوتے ہیں کہ کون پرائم منسٹر بنے گا، کون سی پارٹی آئے گی، وہ نارتھ ڈکٹیٹ کرتا ہے کیونکہ نارتھ میں بہت زیادہ سیٹس ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ششی تھرور جی جو ہے نارتھ میں اپنی فوٹنگ بنا سکتے ہیں، یا کہ کانگریس پارٹی نے جو ہے نارتھ میں اپنا پورا جو ہے ان کی جو فوٹنگ ہے وہ ان کو کھو چکی ہے، ان کی جو بیس ہے وہ نارتھ میں کھو چکی ہے، اسی لیے انہوں نے ساؤتھ میں سے ایک کینڈیڈیٹ کو چوز کیا؟ نہیں، نارتھ ساؤتھ کے لحاظ سے بٹوارا نہیں ہو سکتا. یہ خیال اپنی جگہ ہے سب کو کہ کانگریس فیملی جو ہے یہ تو ہندوستان کے لاکھوں دیہات میں کانگریسی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ اچھی رہی ہے، تو ان کا انفلوئنس رہے گا. جب صدر بنے گا ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہیں گے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ ششی جگہ بنائیں گے یا کھارگے جی. تو ابھی یہ کچھ لوگوں نے خاموشی سے پروپیگنڈا کیا. وہ پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے، میری نظر میں ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے.
वो जो सोनिया जी चाहती है, राहुल जी चाहते हैं या प्रियंका चाहती है कि जमहूरियत से ही बागडोर संभाली जाए जी और एक लिहाज से गांधी फैमिली को मुक्त किया जाए जमहूरी तरीके से, तो वो चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जिनके दिमाग में फतूर होता है, कुछ अफराद जो पावर इसी के नज़दीक हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं गलत कि खारगे जी सोनिया जी या राहुल जी का कैंडिडेट है। इससे शशि को नुकसान हो जाएगा, वो उसमें क्या कर सकता है। तो शशि दूरअंदेश है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैन अक़वामी सतह पर सियासत से बिल्कुल वाबस्ता रहा है और काबिल आदमी है। मेरी नज़र में शशि के हक़ में पलड़ा बारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है क्योंकि प्रोपेगेंडा जारी है। उनको सोनिया गांधी रोक नहीं सकती है। ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट शैतानी किस्म का जहन है, वो गड़बड़ करना चाहते हैं। वो कहते हैं सोनिया जी इस तरह चाहती है, राहुल जी इस तरह चाहते हैं, तो इसमें राहुल जी क्या करेगा। तो ये ऐसे ही होगा क्योंकि बसाती सियासत में ये भी चलता है। बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जो है अभी भारत जोड़ो यात्रा पे जा रहे हैं अभी है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक पॉलिटिकल गिमिक है कांग्रेस को रिवाइटलाइज करने के लिए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं आएगा इन द लॉन्ग रन। आप किसके बारे में क्या तबसुरात रखते हैं? नहीं, लोगों के पास जाना जो ठीक ही होता है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा कामयाब रही। हर जगह हज़ारों लोग उसको मिलते हैं और नज़दीक से वो कांग्रेस पार्टी का पैगाम सुनते हैं। उस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा कामयाब रही और यात्रा करनी चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, तो लोग भी उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। तो हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं और हर गांव में कांग्रेसी मौजूद हैं बड़ी देर से, तो वो लोग ज़िंदा हो जाएंगे इससे यात्रा से, पद यात्रा से, और राहुल को भी फ्रेशनेस महसूस होगी। तो उस लिहाज से यह यात्रा अच्छी है। लेकिन अभी आपने कहा कि कांग्रेस में जो है कुछ लीडरशिप है वो ये फील करती है कि कांग्रेस को जो है गांधी से मुक्त करना चाहिए, लेकिन अगर राहुल गांधी एक तरफ से एक कदम ले रहे हैं, एक तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपने पद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लीडरशिप में एक डिसेंट है कि वो ये चाहते हैं कि गांधी से कांग्रेस मुक्त हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द गांधी दैट द कांग्रेस पार्टी इज़ फॉलिंग बिहाइंड। तो जो लोग ये चाहते हैं कि गांधी फैमिली ने, गांधी नेहरू फैमिली ने कंट्रीब्यूशन किया अपने वक्त में, अब उनको इक़्तिदार से हटना चाहिए। उसके लिए तो सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका तैयार हैं और एक डेमोक्रेटिकली हो रहा है। इसलिए अब जो इलेक्शन हुआ ये नहायत डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। मुझे लगता है कि नतीजा जो भी होगा उसको सभी लोग कबूल करेंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो मैंने कल वोट डाला, मुझे खुशी हुई। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कानून की पाबंद है, मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक तरह से काम कर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे जनरल इलेक्शन के दौरान नाज़ू ज़ब्त होता है। तो उस लिहाज से कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा आ गया इलेक्शन से। तो कश्मीर की बात करते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि जो स्टेटहुड है, जो लोग ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएंगे, वो आपको गुमराह कर रहे हैं क्योंकि स्टेटहुड पहले से ही इट वाज ऑन द कार्ड्स। लेकिन आपका ये कहना है कि अगर स्टेटहुड वापस दिया जाए तो ये प्री आर्टिकल स्टेटस जो था, आर्टिकल 370 स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर का, जिसमें ऑटोनॉमी थी, तो आपका ये कहना है कि वही स्टेटस दिया जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि इट वाज द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस हु बिट्रेड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज प्लेबिसाइट प्रॉमिस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू से टू द पीपल ऑफ कश्मीर। ऐसी चीज़ें हुई, जो बिट्रेयल हुए वो कांग्रेस पार्टी से ही स्टार्ट हुए। आपको लगता है कि पीपल ऑफ कश्मीर वुड बी एबल टू ट्रस्ट द कांग्रेस पार्टी वंस अगेन? देखिए, तारीखी वाक़ात का आपने थोड़ा सा जायज़ा लिया। इसमें क्या शक है कि 370 आर्टिकल 370 को कांग्रेस के ज़माने में ही
تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو کشمیریوں کا مثلا میں کانگریس سے وابستہ ہوں لیکن بنیادی طور میں کشمیری ہوں, کشمیری کے دکھ سکھ میں شریک ہوں, اور مجھے بھی یہ شکایت ہے کہ کانگریس کے زمانے میں 370 کمزور ہو گیا. پارلیمنٹ کے مباحث میں کانگریس پارٹی کے بڑے لیڈروں کو سنا گیا کہ رفتہ رفتہ یہ تحلیل ہو جائے گا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, کشمیر کا تعلق ہے, ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اس وجہ سے, اس شرط کے ساتھ کہ ہماری داخلی خود مختاری قائم رہے گی, یعنی جس کو اٹانومی کہتے ہیں. تو شیخ صاحب کے وقت میں اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی, وہ بڑے قد و قامت کے لیڈر تھے, لیکن ان کے بعد رفتہ رفتہ کمپرومائز مصالحت کی پالیٹکس آ گئی جس میں بخشی صاحب, صادق صاحب اور مفتی صاحب اور آج کی لیڈرشپ اس میں شامل ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے وقت میں کمزوری نہیں ہوگی. آج کے نیشنل کانفرنس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان میں وہ جذبہ اور ہمت نہیں ہے جو شیخ صاحب کو تھی. تو بخشی صاحب کو کمپرومائز کرایا گیا, وہ سردار پٹیل کے ساتھ بھی کلوز آ گئے تھے. اب چونکہ اس جہان میں نہیں ہے یہ زیب نہیں دیتا, مگر تاریخی واقعات کو کیسے بلایا جا سکتا ہے. تو بخشی غلام محمد کے زمانے میں بہت بڑا 370 کی کمزوری ہو گئی ہے. اصل میں یہ خدا کو کرنا ہے یا انسان کی اپنی فطرت ہے. جو رشوت کے راستے پر آ گیا, جو غداری کے راستے پر آ گیا, جو عوام سے بے وفائی کے راستے پر آ گیا, وہ اپنی قدر و منزلت, اپنی بادشاہی, اپنی دولت چاہتا ہے اور وہ کمٹمنٹ اس میں کم ہو جاتی ہے. تو مرکزی سرکار اس طاق میں رہی ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے, اس طاق میں رہی ہے کہ کیسے ہم 370 کو, داخلی خود مختاری کو تحلیل کریں. اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں. بخشی غلام محمد کے وقت میں قائری ضرب اس پہ آ گئی. صادق صاحب کمیونسٹ خیالات کا آدمی تھا, اس نے جو کیا بین الاقوامی سیاست میں نظر میں رکھا. ذاتی طور وہ آنس تھا, لیکن ہم کو تو سیاسی طور نقصان ہو گیا. اس کے بعد داخلی خود مختاری تحلیل ہوتی گئی, اور آج کے دن میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو بڑا غصہ ہے. نہایت لوگ ہیں, کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہڑتال کبھی ہوتا ہے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں. حالانکہ مجھے اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ چھوٹے دکانداروں کو بیچاروں کو اسی پر گھر چلتا ہے, لیکن ہڑتال کرتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ان کو غصہ دکھانے کا. کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر کی واضح اکثریت ناراض ہے یونین سے کہ انہوں نے داخلی خود مختاری کو کمزور کیا. اسی کے بل بوتے پر ہم نے الحاق کیا تھا. اس لیے آج جو شاسن ہے دلی میں, اس سے کیا توقع ہے ہم کو؟ بات یہی, اس سے توقع نہیں ہے. اور ان کو کشمیر کی کہانی پتہ بھی نہیں ہے. ان کو پتہ چلے گا کسی وقت کہ زور زبردستی سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بے وقوف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں اتنی بڑی آرمی ہے اور CRP ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی جمہوری زندگی میں. لوگ زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, اور مجھے وشواس ہے کشمیر کے لوگ ذمہ داری سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. کچھ لیڈر بھاگ گئے ہیں یہاں جو ہم کو کہتے ہیں اسٹیٹوٹ, جو اسٹیٹوٹ کی بات کرتے ہیں وہ دشمنانہ طریقہ اپناتے ہیں کشمیر کے لوگوں سے. ہم کو اسٹیٹوٹ نہیں چاہیے. مثلاً کوئی ہم کو کہے گا یونین ٹیریٹری, لیکن ہم خوش ہوں گے نہیں. لیکن داخلی خود مختاری جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اور جو ہم کو اسٹیٹوٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے بے وفائی کرتے ہیں عوام کے ساتھ, لیکن وہ دانشمند نہیں ہے. ان کو خیال کرنا چاہے پارلیمنٹ کے پٹل پر وہ کاغذ موجود ہے جس میں امیت شاہ اور جس میں مودی بھروسہ دلاتے ہیں اسٹیٹوٹ عارضی وقت کے لیے لیا گیا ہے, تو ان کو بحال کرنا پڑے گا. اٹس اے کمٹمنٹ in the house, لوک سبھا اینڈ راجیہ سبھا. ہاؤ کین پیپل سے ہم آپ کو اسٹیٹوٹ دلائیں گے؟
وہ غیر دانشمند ہے, وہ عوام کے دشمن ہے, اور کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو کون آپ لوگ نے یہ بات کی کہ یہاں پہ جو بہکایا جا رہا ہے لوگوں کو, لیڈرشپ بہکا رہی ہے, تو اس حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ کیا ایک اچھی لیڈرشپ جموں کشمیر کو ضرورت ہے, یا پریزنٹ لیڈرشپ جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لیڈرشپ آپ کے حساب سے, جس طرح سے آپ نے کہا, کیا یہ انکمپیٹنٹ ہے, کیا یہ چلے گی نہیں, کیا یہ کشمیر کے دھوکے باز ہے جو لیڈرشپ ہے ابھی؟ دیکھیے, ہمارا جو جموں کشمیر کا مین سٹریم ہے یہ قدرے کمزور ہے. ابھی کوئی زوردار آواز نہیں میرے کانوں میں آتی ہے, لیکن ہم کو اسی پر گزارا کرنا ہے جو اس وقت مین سٹریم جموں کشمیر کا ہے. اور آپ کے مادھیم سے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو جائے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب آپ کو اٹھنے کا وقت آ گیا تم سونا چاہتے ہو, یہ وقت تو تمہارے جاگنے کا ہے. تو علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے اس کی مصداق نہ ہو جائے آج کے ماحول میں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب ان کو کھڑا ہونا تھا تو یہ سجدے میں گر گئے. تو میں آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے مین سٹریم کو کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے لوگوں کے ساتھ, اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ وہ اٹھیں گے, نہیں تو ان کا مستقبل بھی ضائع ہوگا, ہم کو بھی نقصان پہنچے گا. مگر مجھے وشواس ہے کولگام ہو, شپیاں ہو, ہندوارہ ہو, کپوارہ ہو, بارہمولہ, سوپور ہو, کہیں نہ کہیں نوجوان لیڈر اٹھیں گے, وہ ہماری سیاست کو بچائیں گے, نئی جہت دے دیں گے, اس کا وشواس ہے مجھے. تو بات کرتے ہیں آزاد صاحب کی. آزاد صاحب نے جو ہے ریسنٹلی اپنی پارٹی جو ہے لانچ کی, ڈیموکریٹک آزاد پارٹی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ڈینٹ کرے گی جو ابھی جو پالیٹکس چل رہی ہے ابھی, کیونکہ الیکشنز سر پہ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پارٹی اپنی جگہ بنا سکتی ہے, گیون کہ آزاد صاحب ایک قداور لیڈر ہے اور ان کا ایک اپنا رتبہ ہے, ان کی اپنی اپیل ہے؟ دیکھیے, میں آزاد صاحب پر کچھ نہیں بولنا چاہتا. وہ سینئر لیڈر ہیں, اپنی جگہ بنائیں گے, کوشش کریں گے. تو یہ میدان عمل ہے تو وہ اس میں ہیں, وہ اپنی کوشش سے اپنی جگہ بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, کریں گے. لیکن کسی لیڈر کے دل میں, دماغ میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کی جو سوچ ہے اسی سے چلائے گا لوگوں کو. ایسا نہیں ہوگا. میرے اندر وشواس ہے, میں نے بتایا نا, کہیں نہ کہیں وہ لیڈر اٹھے گا جو ہمارے ساتھ ہماری آرزوؤں کا احترام کر کے آگے بڑھے گا. تو راہ عمل ہے سب کے لیے, وہ عوام میں ہے, عوامی عدالت میں ہے, تو دیکھا جائے گا کون کیا کہتا ہے. دھوکے کی پالیٹکس کسی کو زیب نہیں دیتی اور کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ نہیں مانیں گے. تو کیا آزاد صاحب ایک دھوکے کی پالیٹکس کر رہے تھے؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا میں ان کا اس ڈسکشن میں نام ہی نہیں لینا چاہتا. میں نے صرف آپ کو کہا وہ میدان عمل میں ہیں, اپنی خیالات سے لوگوں کے پاس جائیں گے. لوگ مجاز ہیں, قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن کوئی لیڈر دل میں گمان نہ رکھے کہ وہ اپنے خیالات تھوپ سکتے ہیں سماج پر. ایسا نہیں ہوگا. بالکل. سو صاحب, جاتے جاتے آپ سے یہ سوال رہے گا کہ کانگریس پارٹی کو میں جو ہے ابھی اس کی زمین کھسک رہی ہے کشمیر ویلی میں. وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرز تھے, جو بہت سارے جو ہے ڈس افیکٹرز, وہ آزاد صاحب کے ساتھ چلے گئے. تو کیا آپ بینگ اے سینئر موسٹ لیڈر, کیا آپ میدان میں آئیں گے اور کیا آپ کمان سنبھالیں گے, یا کہ آپ ایک جو ہے ڈیمیج کنٹرول کریں گے کسی حساب سے, آپ کوشش کریں گے اپنے حساب سے اس زمین کو کھسکنے سے بچانے کی؟ میں تو کانگریس میں ہوں, کیونکہ میری نظر میں دو صورتیں ہیں, ایک یہاں کانگریس میں رول کرنا, دوسرا ریاست سے باہر. میرا رول زیادہ ریاست سے باہر ہے, کیونکہ کانگریس وہاں مضبوط محاذ ہے. فاشزم جو آج آیا ہے بی جے پی کے ذریعے, اس کا مقابلہ تو صرف کانگریس کر سکتی ہے. کانگریس تو 6 لاکھ ہندوستان کے گاؤں میں موجود ہے, اس لیے کانگریس سے مجھے امیدیں ہیں. جہاں تک مقامی کانگریس ہے, یہ کمزور بھی ہو تو اپنا گھر چلائیں جس طرح چلا سکتے ہیں, اس میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. لیکن میں کانگریس کے خیالات سے متفق ہوں, اور ہندوستان میں
कांग्रेस बड़ी गनीमत जमात है, वही जमात हिंदुस्तान को एकजुट रख सकती है। सबकी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, वो किसी जमात में नहीं है। बीजेपी जो है ये फ़िरका परस्त जमात है, आरएसएस इसका मंबा है। अभी भागवत साहब ने कुछ अच्छी बातें की, मस्जिद में भी गए, मैंने उनको ख़त लिखा, सराहना की, मगर उनको मैंने कहा कि आपके लीडर गोलवालकर तो मुसलमानों को हिंदुस्तानी ही नहीं समझते थे, आपको अपनी फ़िलासफ़ी जो है फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगी। आप कहाँ हैं? नया हिंदुस्तान घुटन बर्दाश्त नहीं करेगा, सब सामने आ जाएगा। इस मुल्क में मुसलमान जो हुआ अक़लियत में नहीं है, वो तो दूसरी बड़ी अक्सरियत है। 25 करोड़ किसी मुल्क के यतीम थोड़े हो सकते हैं सियासी तौर, वो अपना लोहा मनवाएंगे। मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बड़ा समाज है, वो तो अपनी जगह जमहूरियत से वाबस्ता रहेंगे। इसलिए कल के हिंदुस्तान में मुझे नहीं नज़र आता है कोई तफरका होगा। आरएसएस अपनी बात कहेंगे, मगर हिंदुस्तान के जो लाखों लोग हैं, भारी अक्सरियत है, वो रजत पसंदी नहीं मानेगी, कम्युनलिज्म नहीं मानेगी, फ़िरका परस्ती नहीं मानेगी, उसको वो रद्द करेगी। सो साहब, आपका कश्मीर डिस्पैच के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।